کی تراویح کا خلاصہ یہ ہے، آج پہلے سورہ نساء چل رہی، جہاں سے شروعات ہوئی آج تراویح کے بعد اللہ رب العزت نے قتل کے احکام بتائے کہ اگر کسی نے کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی دیت کیا ہوگی، اس کا قصاص کیا جائے گا، اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ یہ پورے احکام آئے کہ قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک جان بوجھ کر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا کسی نے کسی کو انجانے میں قتل کر دیا ہو، تو ان دونوں کا جو قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، وہ کیا ہوگا، اس کو ذکر۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اخیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے۔ شرک کی کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کی بھی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ بھی لوگوں کو ماننا۔ مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ اللہ کے علاوہ بھی چیزوں پر ہوتا ہے۔ مثلا کسی بابا سے مانگنا، کسی مزار پر جا کر مانگنا، کسی عامل سے مانگنا، کسی بزرگ سے مانگنا، دینے والی ذات صرف اللہ کو اپنے ساتھ شرکت بالکل بھی پسند نہیں۔ اللہ رب العزت دنیا میں آپ جتنے گناہ کریں گے، اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرکت یعنی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کا ذکر کیا۔ پھر چھٹا پارہ شروع ہوا تو اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، ذکر کیا کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ شروع۔ سورہ مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں نے کہا کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمائیں، تو اسی وجہ سے اس سورہ میں اس کا ذکر آیا ہے، تو اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے حرام چیزوں کو بیان کیا، کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، کہ مردار حرام ہے، اسی طرح بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر یعنی سور کا گوشت حرام ہے، اسی طرح وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یعنی ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس پر بسم اللہ پڑھتے ہیں یا اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اگر کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے یا اس پر اللہ کا نام لے کر نہیں ذبح کیا گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر آئی۔ پھر اسی بارے میں اسی سورہ میں حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام تھا حابیل، دوسرے کا نام تھا قابیل۔ کیونکہ نسل انسانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، تو حضرت حوا علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کو اللہ رب العزت کو کیونکہ نسل انسانی کو بڑھانا تھا تو ان کے حمل سے ایک مرتبہ میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے۔ تو جب ایک مرتبہ جب پیدا ہوا تو حابیل پیدا ہوا، حابیل کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا، حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی اور دوسرے حمل سے قابیل پیدا ہوا، قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تو وہاں سلسلہ چونکہ اللہ کو بڑھانا تھا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، کیونکہ بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہو نہیں سکتا تھا، تو اس کی ترکیب یہ تھی کہ ایک حمل سے جو بھائی بہن پیدا ہوں گے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے جو بھائی بہن پیدا ہوں گے ان میں سے پہلے حمل کے والا جو بھائی ہے اس کا دوسرے کی بہن سے شادی ہوگی۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں۔ قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی مجھ سے ہی ہو، کیونکہ دستور کے مطابق حابیل کی شادی اس سے ہو۔ دونوں میں اختلاف ہوا، دونوں میں جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کا نپٹارا کیسے ہو، تو دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم دونوں اللہ کے سامنے اپنی قربانی پیش کریں۔ دونوں اس بات پر تیار ہوئے تو حابیل نے ایک جانور ذبح کیا اور قابیل نے کچھ کھیتی کے پیداوار کو قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی شکل یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور جس چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی وہ قربانی قابل قبول ہو جاتی۔ حابیل نے جانور ذبح کیا اور قابیل نے کھیتی کے جو غلے تھے جو پیداوار تھے اس کو قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو قبول کر، جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل نے اصل میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ حابیل کا نہیں ہوا، قابیل نے کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کا قتل کیا حسد کی بنا پر، یعنی پتہ یہ چلا کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے حسد نامی بیماری پیدا پائی جاتی ہے۔ قتل بھی کس وجہ سے ہوا؟ لڑکی کی وجہ سے، یعنی شادی کی وجہ سے۔ اب کیونکہ قتل ہو گیا، وہ مر گیا، تو اب دفن کیسے کرنا ہے؟ قابیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ تو مر گیا، اس کو دفن کیسے کرنا ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا۔
कौवा आज जो हम दफन करते हैं कब्र में, ये असल में कौवे का बताया हुआ तरीका है। कौवे ने जमीन को दिखाया कि इस तरह दफन करना है, तो फिर काबिल ने हाबिल को दफन किया, तो इस तरह दफन करने का तरीका भी पता चला। और ये भी बात मालूम हुई कि पहला कत्ल जो है दुनिया में वो काबिल ने हाबिल का किया था। फिर और इस सूरह में अहकामात आए, बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिताब किया, फिर उनकी सरकशी का जिक्र किया, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो गलत अकीदे हैं कि वो अल्लाह के बेटे हैं या वो अल्लाह ही हैं, तो ये सब सारे अकीदों की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरदीद। यही आज का खुलासा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने से ज्यादा आमल की तौफीक अता फरमाए। और आगे